وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی گرفتاریاں ہوئیں اور پاکستان اور یہ ایوان اور آپ کی جو عزت اور توقیر ہے اس میں اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس معزز ایوان جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تمام ادارے اسی پارلیمنٹ کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، کیا میں بڑے ادب سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس معزز ایوان کے تمام ممبران سے آئل کے دونوں طرف کہ کیا کسی جتھے کو یا کسی جماعت کو ڈنڈوں اور پتھروں کے ذریعے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے اور آئین کو تہ و بالا کرے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری حکومت جو 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تھا، دو ہمارے سامنے جو متحدہ جو پارٹیاں جو اس کا حصہ ہیں، دو ہمارے سامنے اہداف تھے۔ ایک شفاف طریقے سے آئندہ الیکشن ہو، جس کا آج یہاں پر بل پیش کیا گیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس ہاؤس کو کہ انہوں نے آج یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے، اور اس کے لیے تمام میں قائدین اور ممبران کا نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جناب اسپیکر کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں آج ان کے اوپر آپ نے بحث کروائی۔ اور دوسرا جناب اسپیکر، ہدف یہ تھا اور ہے کہ ہم جو ڈوبتی ہوئی ہماری معیشت ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، اس کو ہم سب مل کر اس کو ہم شبانہ روز محنت کر کے ہم اس کو کنارے پر لگائیں۔ یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، جان جوکوں کا کام ہے، لیکن جناب اسپیکر، دنیا کی تاریخ، عصر حاضر کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، پکار پکار کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بہت مشکل ہوں اور بہت بڑے چیلنجز ہوں تو پھر اتنی قوت اور محنت سے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر حالات کا رخ بدل جاتا ہے اور حالات بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں قرآن کریم اس کا سبق دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہے وہ دو اہداف جس کے لیے میں اور یہ ہماری معزز ٹیم کے ممبران جس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا جناب اسپیکر، ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ کیا پھر دوبارہ دھرنوں کی گنجائش ہے؟ میں آپ کو 2014 میں لیے چلتا ہوں جناب اسپیکر اس معزز ایوان کو کہ جب یہاں پر ڈی چوک میں
دھرنے ہو رہے تھے اور جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے دیواروں پر میلے کپڑے وہاں پر رکھے گئے تھے اور جناب اسپیکر قبریں کھودی گئی تھی، قبریں کھودی گئی تھی اور عمران نیازی گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس وقت کے وزیر اعظم کا گلا پکڑ کے لاؤ اور ان کو یہاں پر لے کے آؤ، اور جناب اسپیکر رات کے اندھیرے میں ڈنڈے اور سوٹوں سے چل پڑے اور کہا کہ پارلیمان پہ حملہ کر دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کر دیا۔ جناب اسپیکر وہ دل خراش مناظر آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ چین کے صدر ہمارے پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پشاور سے لے کے کراچی تک پوری قوم 22 کروڑ عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں چین شمار ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے اسلامی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ تو چین کے صدر تشریف لا رہے تھے اور چینی سفیر جو اس وقت یہاں پر تھے انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے صدر آ رہے ہیں اور آپ کے دوست آ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ خالی کر دے جگہ۔ عمران نیازی نے صاف انکار کر دیا۔ ہٹ درمی ضد، کیا خالی وہ ہٹ درمی اور ضد تھی؟ نہیں، وہ سازش تھی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف، غریب آدمی کے خلاف، ایک بیوہ کے خلاف، بجلی کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے خلاف، خوشحالی اور ترقی کے خلاف، وہ ایک سازش تھی جناب اسپیکر۔ اور اس طرح وہ دورہ مؤخر ہو گیا اور پھر 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اپریل 2015 میں، اور جو معاہدے ستمبر 2014 میں جن کے اوپر دستخط ہونے تھے وہ 7 مہینے مؤخر ہو گئے۔ اس لیے کل جب میں کروٹ میں تھا جو 720 میگا واٹ کا پن بجلی کا منصوبہ ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ خود اس کے منسٹر رہے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو کل وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ منصوبہ یہ 2014 میں یہ دستخط ہو جاتے چینی صدر اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تو یہ منصوبہ 1 سال پہلے مکمل ہو جاتا اور 700 میگا واٹ بجلی اس قوم کو ملتی، سستی بجلی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کل چینی کمپنی کے چیئرمین نے میری درخواست پر یہ کہا، میں نے کہا کہ جب تک سی او ڈی، آپ جانتے ہیں کہ سی او ڈی کے کیا معنی ہے کہ کمرشلی آپریٹڈ ڈیٹ، تب تک جب تک یہ بجلی کی ترسیل آپ دیں گے، آپ وہ جو بھی نرخ ہیں آپ نہ لیں، ہمیں یہ بجلی آپ اس وقت تک مفت دیں۔ جناب اسپیکر کل انہوں نے وعدہ کر لیا اور 4 ارب روپے اس قومی خزانے میں، وزیر خزانہ یہاں پر موجود ہیں جن کو خالی خزانہ ملا ہے، 4 ارب روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا۔ اور 4 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 ارب روپے کا کوئی کینسر کا ہسپتال بنا لیں، کوئی 4 یونیورسٹیاں بنا لیں، یا پھر بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں آپ وہاں پر سولر کا کوئی پلانٹ لگا لیں، یا پھر آپ غریب اور محتاجوں کے لیے آپ ان کی دوائی اور علاج کا انتظام کرا لیں۔ جناب اسپیکر یہ قوم اس وقت بہت دکھی قوم ہے، اس قوم کے جسم پر بہت گہرے زخم لگ چکے ہیں۔ پچھلے 3.5 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے ساتھ کل جو مسافر جو اپنے سفر کر رہے تھے آنریبل یہ منسٹر احسن اقبال صاحب تھے اور ہمارے انجینئر صاحب تھے وہ یہاں پر موجود، خرم دستگیر، ان کو ایک شخص نے کہا، وہ جملہ کہا، مجھے بخدا گو کہ ہماری وہ سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے پی ٹی آئی سے، اس نے کہا کہ اس دور میں بہت وقت ضائع ہوا، میرا دل پسیج گیا
ایک بطور پاکستانی کے مجھے بے پناہ شرم آئی کہ کیا آج ہمیں یہ بھی تانا سننا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے مربی اور پاکستان کے دوست ہیں۔ جناب اسپیکر، یقین کریں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی تانا زنی کہ پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا اور وقت ضائع ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی روح کو تڑپانے کے مترادف ہے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اس ملک کے لیے شہادت دی، پاکستان کے لیے، ان کی روحوں کو دکھ دینے کے مترادف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ سب مل کر یہاں پر جو میرے اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے محترم اس طرف بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، مل کر جب اس کشتی کو دوبارہ کنارے پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ دھرنے ہو گئے اور پھر جلاؤ اور گھراؤ کی تحریک کا پیغام دیا گیا اور کھلے عام کہا گیا کہ میں ہر طور ڈی چوک پہنچوں گا۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح جو شخص 3.5 سال گالی گلوچ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، دن رات وہ اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہنا اور پھر گلوں کو اور گلدستوں کو اس کو مسمار کر دیا، اس کو اپنا کیا کہتے ہیں جی، اس کو بے جان کر دیا، اس کو مسل دیا اور آج پھر دوبارہ وہی 2014 کی جو انتہائی دل خراش واقعات کی اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ ہو رہی یاد اس کی۔ جناب اسپیکر، یہ تاریخ کو اگر دوبارہ دہرانی دیا گیا تو پھر ہم ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ وہ بڑا مشہور ہے وہ، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، جناب اسپیکر، جب کل ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، کیا ہم میں سے کسی نے ایک لفظ بھی کہا ان کی شان کے خلاف یا احترام کو گستاخی کی؟ ان کے بارے میں مشہور نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ خود کہا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنیں تو میں تیار ہوں، اور یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی چیف جسٹس جن کا انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا تو ان کے خلاف دشنام ترازی شروع کر دی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 2 واقعات ہوئے، 2 واقعات۔ یہ تاریخ گواہ ہے، میں کوئی آرام کہانی نہیں سنا رہا۔ اور اگر ان کے حق میں فیصلے تو سب اچھا ہے، اگر خلاف تو پھر اداروں کو گالیاں، عدالت عظمیٰ کو گالیاں اور پاکستان کے خلاف سازشیں۔ جناب اسپیکر، یہ ڈرامہ کب تک رچایا جائے گا؟ یہ قوم دکھی قوم ہے، کب تک یہ برداشت کرے گی؟ اور کب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ اپنا بالکل جام ہو کے رہ جائے گا؟ آخر کار ہندوستان، ایک مجھے مثال نہیں دینی چاہیے مگر دکھی دل سے دے رہا ہوں کہ ہندوستان، جناب اسپیکر، وہ زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کئی حوالوں سے اس سے آگے تھے اور کئی حوالوں سے وہ ہم سے آگے تھے۔ یہ کمپٹیشن تھا بالکل۔ آپ کو یاد ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی۔ یہ اٹ از این irrefutable ایویڈنس، فیکٹ، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو آزاد کیا گیا، ہندوستان نے ہمیں کاپی کیا، اس نے ہمیں کاپی کیا۔ آج ہندوستان کی جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $200 ارب، اور پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ صرف $1.5 ارب۔ کہاں ہم نے اپنی اکانومی کو بالکل آزاد چھوڑا، تمام قدریں ختم کی، ہندوستان ہمیں کاپی کرتا اور پھر مانتا بھی ہے۔ اس کو وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کا ماڈل ہم نے کاپی کیا ہے۔ جہاں اسپیکر،
आज तक सुनते आए स्कूलों में कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान उसको चुराया और वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे प्लान लोग चुराएं और इम्प्लीमेंट करें और हम प्लान बना के उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको ख़त्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान मिलकर बात करते हैं, तलखियाँ होती हैं, उसको गुफ्तगू के ज़रिए उसको नेगोशिएट करते हैं, और कभी तल्ख नवाई भी होती है, सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अगर मैं ना मानूं और फिर बंदूक उठा लूं, परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सरदार ने क्या कहा? अभी स्पीकर, देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहादत कबूल करे, उसके सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर तंज की जाए। यहां जिक्र ये आज तक कभी देखा कि इसकी वजह क्या है? कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम दर तकसीम किया गया है, और उसको जिस तरह खुली छूट मिली वो हर तरफ जाकर उसने तबाही बचा दी। तो आज अगर हम, ये लोग इस मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, ये बहनें हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर उन्होंने एक कमर बांध ली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, हर तरफ अपन धुआं था, आग लगी हुई थी, और लोग ना जाने किस तरह मेहनत करके मालियों ने वो बाग लगाए, फूल के गुलदस्ते उगाए, और किस तरह उनको कल उजाड़ा गया। जनाब स्पीकर, ये है वो हालात जिसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। ये हैं वो हालात जिसमें 3.5 साल इस ऑपोजिशन जो आज गवर्नमेंट में है उसको गाली बना दिया गया, उसका नाम गाली रख दिया गया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज ये कहने आया हूं कि आज इस ऐवान को फैसला करना है, आज आपको फैसला करना है, आज मोहतरम आसिफ जरदारी साहब को फैसला करना है, बिलावल भुट्टो साहब को फैसला करना है, मुझे फैसला करना है, मौलाना असद साहब को फैसला करना है, सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद मक्सी को फैसला करना है, मौलाना फजल रहमान साहब को फैसला करना है। इस ऐवान ने फैसला करना है, चौधरी सादिक ने फैसला करना है, 22 करोड़ अवाम ने फैसला करना है। क्या हमने फसाद की तरफ जाना? जी, अपना मेरे भाई एमकम सरबराह खालिद मकबूल सदीकी साहब ने फैसला करना है कि क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देखना है। यहाँ स्पीकर, मैं ये बात कर चुका कि किस तरह 2014 में इस मुल्क के माश को तबाह किया गया। और जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि उस वक्त भी 2014 में भी वो अफसर और जवान जो अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज अदा कर रहे थे उनको किस तरह लहूलुहान किया गया। एक एसपी, आज भी वो दिलखराश मंजर पूरे पाकिस्तान को याद है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को याद है। और 126 दिन डी चौक पर तमाशा लगा रहा और खूनी मार्च के ऐलानात होते रहे। जहाँ स्पीकर, आज फिर उसी खूनी मार्च का इआदा किया गया और
جس طرح جتھے یہاں پر اسلام آباد لائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آنریبل انٹیریئر منسٹر نے یہ بات طے تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لائیو ایمونیشن لے کے نہیں آئے گا، پولیس کا اہلکار ہو یا کوئی اور ہو، کوئی لائیو ایمونیشن نہیں لے کے آئے گا۔ حتی المقدور ہم نے کوشش کی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی بھی حوالے سے، کوئی ہوائی فائر ہوتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو مہذب معاشروں میں ایسے غیر آئینی جو مارچ ہوتے ہیں، خونی مارچ ہوتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو بھی وہ اقدام لیتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر، اس پوری دنیا میں ہوتا ہے، آنسو گیس ہے، ربر بلٹس ہیں، کنٹینرز ہیں، وہ سارا انتظام کیا گیا۔ مگر اس کے بعد بھی جناب اسپیکر کے اس بات کے پیش نظر کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے، ہم نے بہت احتیاط برتی۔ مگر جس طرح وہاں سے اعلانات ہوئے اور اٹک سے یہ جتھا آیا اور وہاں پر کے پی پولیس کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جناب اسپیکر کبھی دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک صوبہ وفاق پر حملہ کرتے؟ کبھی آج تک ہوا؟ اور مسلح جتھے ہوں اور بھرپور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ جناب اسپیکر ایک صوبے کی حکومت کے سربراہ اور ان کی پوری معاونت سے وفاق کے اوپر کل حملہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر یہ بات کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور بلین ٹری کے جھوٹے نعرے لگانے والوں نے کس طرح کل درختوں کو یہاں پر جڑوں سے کاٹا، پودوں کو کاٹا، ان کو مسل دیا گیا۔ جی آگ لگائی، جلایا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو یہ ہے وہ سوال جناب اسپیکر جس طرح نہ صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بڑے ادب سے، بلکہ آج اس معزز پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا ہم نے تخریب کی طرف جانا ہے یا تعمیر کی طرف جانا ہے، پاکستان کو بنانا ہے یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو بگاڑنا ہے، بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنا ہے یا پھر ان کو اللہ کے سہارے اور عوام کے جو اندھے تھپیڑے ہیں جو اس دنیا کے، ان کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا مالک ہے، لیکن اسی کا حکم ہے کہ دانش سے کام لو، حکمت سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ مسجد کی طرف جانا ہے یا جس طرح مولانا صاحب آج فرما رہے تھے، یا پھر ایک خدا نہ خواستہ قہوہ خانے میں جانا ہے۔ یہ تو فیصلہ ہماری عقل اور دانش نے کرنا ہے۔ تو کیا ہم نے تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہم نے پاکستان کو بنانے کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ جناب اسپیکر میں اس موقع کے اوپر اسلام آباد کی پولیس، رینجرز، ایف سی، ٹریفک پولیس انتظامیہ اور تمام ان لوگوں کو اور اداروں کو جنہوں نے کل اس غیر آئینی اور ان جتھوں کو روکنے کے لیے اور پاکستان کے بچوں اور بچیوں اور ماؤں اور بیٹوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے، ان کی املاک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کل فرائض انتہائی ایمانداری سے ادا کیے، میں ان سب کو اپنے اس پورے ایوان کو طرف سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور لاہور میں وہ شہید سپاہی، ان کو پورا ایوان ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، قرآن کریم اس بات کی جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ان کو
مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس عظیم سپاہی کے درجات بلند کرے، اور جناب اسپیکر ان کے گھر والوں سے تعزیت کرنا ایک سنت بھی ہے، ایک فرض بھی ہے، رواج بھی ہے، سماج کا سماج بھی ہے، لیکن کون ان بچوں اور بیوہ کو جناب اسپیکر یہ تسلی دے گا کہ ہمارے ابو کب واپس آئیں گے، ماں میرا باپ کہاں چلا گیا، کب واپس آئے گا؟ یہ ہے وہ داستان، دلخراش داستان، اور عمریں گزر جائیں گی، وہ بچے اور بیٹیاں اور وہ بیوہ اپنے خامند کو اور وہ بچے اپنے والد کو بھولیں گے نہیں، اور پھر اس کے اوپر زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کی بات جناب اسپیکر نہیں ہو سکتی۔ میں آج اس شہید کے لیے بھی وفاق کی طرف سے، اور جو ہمارے لائن آف ڈیوٹی میں جو لوگ بچے بیٹے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کے لیے میں وفاق کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کرتا ہوں، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی حوصلہ بڑھے، ان کو ہمت ہو کہ ہر اچھے کام کے لیے حکومت وقت ان کی پشت پر ہے۔ جناب اسپیکر، شہیدوں کے جانے کا دکھ، ان کے اہلِ خانہ سے ہم سب تعزیت کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے۔ میٹروز کی تعمیر بھی پھر ہو جائے گی، ہم نے پہلے بھی تعمیر کی تھی، انہوں نے تخریب کی، پھر ہم تعمیر آئیں گے، جتنی بار یہ جلائیں گے ہم اس کو دوبارہ بناتے رہیں گے، لیکن یہ سفر کب تک، یہ مذاق کب تک، یہ میرا وطن، یہ میرے وطن کے 22 کروڑ عوام کب تک اس سنگین مذاق کو یہ جھیلتے رہیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ سوال، چپتا ہوا سوال، جس کا جواب آج اس معزز ایوان نے دینا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے، یہ کوئی بہت ماضی بعید کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، جب دہشت گردی کے ہاتھوں اس قوم کے ہزاروں نوجوان، آج بھی جب آپ کسی سڑک پہ جاتے ہیں تو کوئی اگر بیچارہ وہ معذور ہے تو شاید کہ اس کو دہشت گردی کے زمانے میں کسی دہشت گرد نے بم پھینکا، اس کی ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، کٹ گئی۔ اگر کہیں کوئی ماں اگر اپنا بستر مرگ پہ دراز ہے تو وہ علاج نہ کرا سکی، اس لیے کہ دہشت گردی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کو کر تو دیا گیا، لیکن گھر والوں پہ علاج کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ یہ ہیں وہ عظیم قربانیاں جناب اسپیکر، ہزاروں پاکستانیوں نے دی ہیں، سپاہیوں نے دی ہیں، پولیس کے، افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں اور ان کے بیٹوں نے دی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہیں، پورے چاروں صوبوں کے عوام نے دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کے عوام نے دی ہیں، جو کہ ایک فرنٹ لائن کے طور پر یہ جنگ لڑتا رہا دہشت گردی کی۔ تو آج اس کے بعد پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے جائیں جناب اسپیکر، جہاد کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف، دشمن کے خلاف، کس کے خلاف جہاد کے نعرے لگائے گئے جناب اسپیکر؟ یہ ہے وہ سوال۔ اگر اس کا جواب اس قوم کو نہ ملا اور اس ایوان نے نہ دیا تو پھر خدا نہ خواستہ ہماری جو ڈائریکشن جو ہے ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہاں پر پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے گئے اور مذہب کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے بڑا کبھی اور کوئی فعل ہو نہیں سکتا۔ اس فعل کا جتنی شدت سے یہ ایوان اس کی مذمت کرے جناب اسپیکر، وہ کم ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آج اس بات کے خلاف اور کل کے واقعات کے خلاف یہ ایوان ایک قرارداد منظور کرے، اس کی بھرپور مذمت کرے، اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت ہو اس کو پورا اختیار دے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ بھرپور آگے بڑھے۔ اور جناب اسپیکر، میں
وقت کی قلت کو بالکل سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جوائنٹ سیشن بھی ہے، میں اپنی بات کو میں بہت قریب لے آتا ہوں تاکہ جوائنٹ سیشن کے اوپر یہ اجلاس جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر محترم عظیم مجاہد یاسین ملک کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے، شومی قسمت، کل 25 تاریخ کو یہاں پر گراؤ جلاؤ کی تحریک ہو رہی تھی اور عمران نیازی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ کس طرح اس نے اپنے دور کے آخری دنوں میں سبسڈی نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، تیل اور پٹرول کی قیمتیں جو آج دنیا بھر میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی قیمتیں کم کر کے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ بچھا گیا تاکہ جب یہ آئیں گے تو ان کو اگر قیمتیں بڑھانی پڑیں گی تو میں 25 تاریخ کو اس کا ایک اور میں شوشہ چھوڑوں گا کہ دیکھو میں نے تو قیمتیں کم کی تھیں اور انہوں نے بڑھا دی۔ جناب اسپیکر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمران نیازی کو یہ کیوں توفیق نہ ہوئی کہ پچھلے 3.5 سالوں میں کسی غریب کے منہ میں نوالا ڈال دیتا، کسی کے لیے دال سستی کرتا، کسی کے لیے آٹا سستی کرتا۔ اس نے، میں بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہسپتالوں میں پاکستان میں دوائیاں مفت ملتی تھیں اس نے بند کر دی، جہاں پر علاج مفت ملتا تھا اس نے بند کر دی، جہاں پر ایکس رے فری تھے اس نے بند کر دیا، پی کے آئی کو تباہ کر دیا۔ اور جناب اسپیکر، جو ہیپاٹائٹس کے لاکھوں مریض ہیں اس ملک میں، وہاں پر فری علاج تھا، اس کو بند کر دیا، زندگی تنگ کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ثبوت چاہیے کہ یہ شخص اصل میں یہ اپنے لبادے میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کا دشمن ہے، اس کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ یہی وجہ ہے کہ جانتے سب اگر ایک عقل کا اندھا بھی جانتا تھا کہ 25 تاریخ کو یاسین ملک کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان کے جو جابر ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے کرنا ہے، تو پھر اگر کشمیریوں کا اتنا احساس تھا اور کشمیر کی وادیوں میں گرنے والا خون، دن رات گرنے والا خون، اس کا اگر اتنا احترام تھا تو کل پھر کم از کم اس دن کے حوالے سے کوئی اور دن چن لیتا۔ پرواہ نہیں تھی کشمیریوں کی، سب جھوٹ، کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی، ان شہیدوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی احساس نہیں، پتھر دل۔ جو شخص، اور میں یہ حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ایگزیجریٹ کروں یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے شرم ساری ہو۔ انسان ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری گزارش کو قریب سے سمجھ سکیں۔ ان کا نام تھا حق صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ نعیم الحق۔ He was one of the founding member of this party. جناب اسپیکر، ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے۔ اگر وقت نہیں تھا، ملا گالی گلوچ کے علاوہ کچھ دن رات گالی گلوچ کرتے تھے، وقت نہیں ملا تھا تو گھر جا کر کہیں فاتحہ کہہ لیتے، یہ وہاں نہیں گئے۔ جس شخص کا یہ عالم ہو کہ اتنا پتھر دل ہو کہ پرواہ تک نہ ہو ایک ایسے ساتھی کی جس نے پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھی، اس کی بنیاد میں سیمنٹ ڈالا، گارا ڈالا، تو کشمیریوں کی کس طرح پرواہ کرے گا؟ اگر یہ واقعی پی ٹی آئی کے لیڈر تھا اور پاکستان کی عزت وقار اس کو بہت اپنا اہم تھا، تو پھر کل یاسین ملک کے حوالے سے پچھلے 5 دن سے یہ شور پوری دنیا میں مچ رہا تھا کہ اس کو ناجائز سزا دی جائے گی۔ اس نے جان بوجھ کے یہ دن رکھا کہ مجھے کیا پرواہ ان کشمیریوں کی، میں نے پاکستان میں
آگ لگانی ہے خدا نخواستہ اور جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، کچھ ہو جائے میں اسے باز نہیں آؤں گا. یہ ہے وہ مینٹلٹی، یہ ہے وہ ایک انتہائی کبھی سوچ پست جس نے پاکستان کو آج تباہی کے دہانے پہ نہیں، خدا نخواستہ بالکل تباہی کے دہانے لگا دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یاسر ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک عظیم ماں کا ایک عظیم بیٹا ہے، اور آج یہ پورا ایوان، کل جو سزا دی گئی ناجائز یاسر ملک کو، پورا ایوان ایک آواز کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے، اور راولپنڈی میں ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں سانس ہے، جان ہے، خون دوڑ رہا ہے، ہم یاسر ملک کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کی حق خود ارادیت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پاکستان کا 22 کروڑ کنبہ ان کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ ان کی آواز میں آواز بنائے گا. جناب اسپیکر، میں بالکل ختم کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے، اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے. جناب اسپیکر، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا. ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، یہ ایوان فیصلہ کرے گا. اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے. اس حکومت کی جو میعاد 1 سال 2 مہینے ہے، عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا. ہم بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. بات چیت کرنا یہ سیاستدانوں کا سب سے اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، سب سے شاندار ٹول ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے. بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن. اور انشاءاللہ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہم پرعزم ہیں. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں ہمت ہے، جان ہے. ہم جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے. ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو ایک عظمت والا ملک بنانے کے لیے. ہم ہر چیز کر گزریں گے. ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ان کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے اس موقع کے لیے انتہائی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کیونکہ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جل رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے.
وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے کہتے ہیں اس جھتے کے سربراہ کو واضح کرتا ہوں کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی اور ایوان یہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کب کرانے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن کی تھی تو پھر یہ ایوان میں آتے، الیکشن کب کرانے ہیں یہ فیصلہ اس ایوان نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا کہ شفاف الیکشن کب کرانے ہیں اور عمران نیازی کسی بھول میں نہ رہنا، مگر بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر یہ فیصلہ اس ایوان کا ہوگا کہ الیکشن کب کرانے۔ اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے دھرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آئین و قانون روح کے مطابق ہمارے حوالے سے تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہوئی، اور انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کہا ہے کہ ایوان فیصلہ کرے گا کب الیکشن کرانے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں اور بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، مگر اس حوالے سے اگر یہ سیریس ہوتے تو پھر یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایوان میں آتے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان کا۔ اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے آج بل جو پیش کیا گیا اس کو منظور ہوا، اس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ آج بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور انہوں نے اندیا اس بات کا دے دیا ایک طرح سے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہوں، لیکن ایوان فیصلہ کرے گی کہ کب الیکشن ہونے، کمیٹی بھی اس حوالے سے بنائی جا سکتی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔